بن مانگے جو دیا جائے تو ایسے فیصلوں کے اثرات قوم کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں۔ اپنی مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رک گیا۔ PTI was and is a political party which secured or won the 2 terms being interchangeable general seats in the National and Provincial Assembly as hereinafter provided۔ ریلیف تحریک انصاف کو دے دیا گیا، جو کہ نہ تو درخواست گزار ہیں، نہ انہوں نے یہ ریلیف مانگا، نہ انہوں نے یہ تقاضا کیا۔ چیف الیکشن کمیشنر کا استعفیٰ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ PTI کے حق میں تو یہ فیصلے مانگے ہی نہیں جو فیصلے کیے گئے۔ اس ملک میں لاڈلا ازم آج دن تک ریویل کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ آج بہت بڑا فیصلہ آ گیا اور اس کے یقیناً دور رس اثرات بھی ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں PTI کو دینے کا حکم دے دیا۔ PTI یقیناً آج خوش ہے اور اس کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کو لاڈلا ازم اور گڈ ٹو سی یو جیسے ریمارکس کا تسلسل قرار دے دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے انصاف جو بن مانگے من جاتا ہے، یعنی PTI پٹیشنر بھی نہیں تھی لیکن PTI کو انصاف مل گیا۔ ہم ان موضوعات پر بات کریں گے، بلکہ اسی ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے ہم، اور انتہائی معزز پینل جو بالکل آئین اور قانون کی باریکیوں سے واقف ہیں، آج ان کی مہربانی، انہوں نے ٹائم دیا ہے۔ سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب، جناب بیرسٹر رضا حیات صاحب، سابق وزیر بھی رہے ہیں یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں اور رکن قومی اسمبلی ہیں نون لیگ کے، جناب راجہ خالد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، آپ تشریف لے آئے۔ تینوں مہمانوں کا ناظرین شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، سید علی ظفر صاحب، PTI کو بحال کر دیا گیا، PTI کو نشستیں بھی دے دی گئیں۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے انصاف جو بن مانگے مل جاتا ہے۔ راجہ صاحب، وہ تو ضرور ان کا یہ کہنا ہوگا جو جن جماعتوں کو غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے ریزرو سیٹس مل گئی تھیں، وہ تو اس جو فیصلہ ہے اس سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن فیصلہ انصاف کے مطابق ہے، فیصلہ قانون اور آئین کے بالکل عین مطابق ہے۔ فیصلہ وہ ہے جس نے عوام کی جو منگیں تھیں اور جو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا اس کو مد نظر رکھ کے ہے۔ میں آج کو ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا سا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ آیا ہے اور PTI جو تھی وہ انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ ہمیں دے دی جائیں ریزرو سیٹس، لیکن ان کی ڈیمانڈ کے نہ ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے یہ سیٹیں PTI کو دے دیں، اس لیے یہ فیصلے پہ وہ تنقید کر رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ عدالت کے سامنے یقینی طور پہ سنی اتحاد گئے تھے۔ سنی اتحاد کے جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ PTI کے کینڈیڈیٹس تھے، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں PTI کا سمبل دینے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں انڈیپینڈنٹ ٹریٹ کریں گے، اگر آپ کو PTI کی ہر صورت میں ہم کینڈیڈیٹ نہیں مانیں گے، تو ہمیں مجبوراً ہمارے کینڈیڈیٹس کو سنی اتحاد کی جو سیٹیں تھیں ان کا ٹکٹس پہ لڑنا پڑا، لیکن عوام کو پتا تھا کہ وہ PTI کے لیے ووٹ کر رہے ہیں اور عوام نے PTI کے لیے ہی ووٹ کر کے ان کو واپس لے کے آئے۔ آرٹیکل 187 جو ہے آئین کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب عدالت حال کی جو واقعات ہیں اور ماضی کے واقعات کو دیکھے اور دیکھے کہ کوئی انسٹیٹیوشن نے غلطی کی ہے، کوئی آئینی غلطی بہت بڑی ہے اور وہ جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو پھر وہ کمپلیٹ جسٹس کر سکتے ہیں، یعنی کہ پورا انصاف کر سکتے ہیں اور وہ چیز بھی دے سکتے ہیں، وہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں جو کہ ان سے مانگا نہ جائے، تاکہ وہ غلطی جو کی تھی، جو ناانصافی تھی، وہ دور ہو جائے۔ تو آرٹیکل 187 تشریح بہت سارے مقدموں میں کی ہوئی ہے اور عدالت نے اس بار بھی دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ایک سمبل کا کیس فیصلہ کیا تھا، اس سمبل کے کیس سے بہت ابہام پیدا ہوا اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جان بوجھ کے اس کی تشریح غلط کی، اس ججمنٹ کی، اور تشریح غلط کرنے کے بعد انہوں نے PTI کو مجبور کیا کہ PTI کے کینڈیڈیٹس PTI کو چھوڑ کے سنی اتحاد کو جوائن کریں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اہم نقطہ اٹھایا کہ عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ بیرسٹر رضا حیات صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ
पी टी आई एक सियासी जमात है, पी टी आई ने इलेक्शन इंडिविजुअली उनको लड़ना पड़ा, सिंबल नहीं था, लेकिन फिर आपकी पार्टी कह रही है कि पी टी आई ने तो इंसाफ मांगा नहीं था, पी टी आई को दे दिया गया इंसाफ। नहीं राजा साहब, ये गलत बात की जा रही है। किसी की ज़ाती राय तो हो सकती है, काश के हमारे जो ये पार्लियामेंटेरियंस हैं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लेते या उसको कम से कम सुन लेते। पहली बात तो ये है कि 13 रुकनी बेंच में से 2 जजेस, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस नईम अख्तर साहब, इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया। ठीक है। बाकी 11 के 11 जजेस ने एक बात पे मुत्तफिक हुए कि जिन लोगों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा था वो पीटीआई के मेंबर्स हैं। ठीक है। दूसरी बात, 11 के 11 जजेस ने ये फैसला किया कि जिन लोगों, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें पीटीआई का सिंबल लिया गया था, ये इलेक्शन कमीशन ने गलत इसको कंस्ट्रू किया, इसको गलत इंटरप्रेट किया। तीसरी बात यह है कि 8 जजेस ने कहा कि ये पीटीआई के इनको तस्वर किया जाए, 3 जजेस ने कहा कि आधों को पीटीआई तस्वर किया जाए, आधों को सुप्रीम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स डिक्लेयर किया जाए। अब इस पे कोई अपनी ज़ाती राय दे तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले के जब डिटेल्ड जजमेंट आएगी जी। तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चार्ज शीट होगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर कोई हमारे दुनिया के एक ऑनरेबल ममालिक जो दुनिया में एक ऑनरेबल सोसाइटीज़ और ऑफिसेज होते हैं, अगर ऐसा कोई हालात हो तो वो शायद मुस्ताफ़ी हो जाते। लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ पे के 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे अदम इत्मीनान का या उनको गलत काम करने का एक किस्म का इंदिया दे दिया गया है। बात यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि कुछ सुबह से 12-1 बजे से ये सर्कुलेशन शुरू हो गई, इसमें पाकिस्तान की फ़ौज इन्वॉल्व थी, फ़ौज के ख़िलाफ़ फैसला आ गया। चीफ जस्टिस जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं वो प्रोबेबली उनको एक्सटेंशन देनी थी, तो इस वजह से 2/3 मैं इस नुक्ते पे आता हूँ, जो एक्सटेंशन वाली तरमीम वाली बात है, मेरे पास बाकायदा उस पे सवालात हैं, अगर इजाज़त दें आप रुकिए, मैं उस सेगमेंट पे आता हूँ। राज साहब, सियासी जमात तो है ना पीटीआई के लोग 41 ने चलें अपना सर्टिफिकेट नहीं दिए, 39 तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया, तो फिर तनकीद क्यों है? जी देखिए प्राचा साहब, नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन था जी वो ये था कि ये सीट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाए या फिर पीटीआई चूँकि इलेक्शन कमीशन के सामने भी पार्टी नहीं थी, पेशावर हाई कोर्ट के सामने भी पार्टी नहीं थी, उन्होंने एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू कि इस केस में हमें भी सुना जाए। वो भी कमल शोजब साहिबा उनकी एक्स MNA हैं, उन्होंने कहा कि चूँकि मेरा लिस्ट में नाम है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से मैं कैंडिडेट हूँ। उनका भी जो कहना था वो थोड़ा सा अजीब सी बात थी कि हूँ मैं पीटीआई की, लेकिन मुझे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इस सीट पे, रिजर्व सीट पे इलेक्ट करवाया जाए। ठीक है, ये बीइंग एग्रीव्ड ऑन दिस होल स्कोर, वो भी सुप्रीम कोर्ट में गई और 4 घंटे तक उनके जो वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्हें सुना गया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अगर जायज़ा लिया जाए तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिख के दे चुकी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हम इलेक्शन में नहीं जा रहे। उनके जो सरबराह थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थे कि वो भी आज़ादाना तौर पे मुंतखब हुए, उन्होंने भी किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक और जो इंटरेस्टिंग बात है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कोई गैर मुस्लिम उनका मेंबर नहीं हो सकता। जब वो मेंबर नहीं हो सकता तो जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं वो उन्हें कैसे मिल सकती हैं? ठीक हो गया। आर्टिकल 51 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका 6D बड़ा इस हवाले से वाज़ेह है कि प्रोपोर्शनली आप ये सीट्स एलोकेट करेंगे
ان پارٹیز کو کہ جنہوں نے لسٹ وہاں پہ الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں, جنہوں نے نامینیشن پیپرز ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم وہاں پہ داخل کروائے, تو دے آر انٹائٹل فار دی ریزرو سیٹ. آج سپریم کورٹ نے 15 دن دیے نا کہ لسٹ. جی میں اس طرف آتا ہوں, لیکن یہ جو 15 دن دیے گئے نا, دیکھیں ٹائم پہ وہ یہ کام نہیں کر سکی تھی سنی اطاعت کونسل, ٹھیک ہے. اب یہ اسی طرح سے ہے, جو الیکشن کے نامینیشن پیپرز ہوتے ہیں, سپوز کہ جنرل الیکشن ہے, اس کی آج کٹ آف ڈیٹ ہے, آج 5 بجے کے بعد صبح 5 بجے آپ نہیں داخل کروا سکتے چونکہ ٹائم گزر گیا. لائک وائز اس میں بھی جب ٹائم گزر جائے تو اس کے بعد آپ کو عدالت اپنی جیب سے ٹائم گرانٹ نہیں کر سکتی. آپ کو وہی آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے. جو قانون ہے ہمارا الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا, اس کا آرٹیکل 104, اور لائک وائز اس کے جو ہیں جو رولز ہیں وہ 92 سے لے کے 96. پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آئین سے میں یہ کہتا ہوں, میں اس کی جو علی ظفر صاحب نے فرمایا اور حراج صاحب نے, اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے سبسٹانشل جسٹس, ٹھیک ہے, سبسٹانشل جسٹس ہوا, لیکن جسٹس یہ جو بٹ اٹ از بیانڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اچھا, کانسٹیٹیوشن سے ماورا ہے, ماورا دستور اور ماورا قانون ہے جو ہمارا 2017 کا قانون ہے. چلیں ادھر رکیے گا, میں ناظرین بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہی نقطہ میں دوسرے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا کہ واقعی یہ آئین ری رائٹ ہوا ہے. آئین میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ کوئی ایک لفظ بھی اور ڈالیں گے تو وہ تو آئین میں ترمیم ہوگی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. بیرسٹر رضا حیات حراج صاحب, یہ جو ایک بالکل آئینی نقطہ آیا سامنے, آئین میں 51(6)D میں لکھا ہے کہ جو جماعت لسٹ دے گی بالکل مخصوص نشستیں صرف اس کو ملیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ری رائٹ کیا ہے پھر آج سپریم کورٹ نے آئین کو؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ ایک کسی وکیل کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے کسی کی, لیکن قطعی طور پہ نہیں. دیکھیے اس میں بڑا کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس پہ پی ٹی آئی کا سمبل تھا, وہ ان سے لے لیا گیا. اس کو الیکشن سپریم کورٹ کے اس میں جسٹس علی مظہر صاحب اس کیس میں شامل ہیں. وہ جو 5 ممبرز نے جو فیصلہ لکھا تھا, انہوں نے کہا جی اب اپنا الیکشن کروا لیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو انٹرپریٹ کر لیا کہ ان سے نشان لے لو. پی ٹی آئی سے غلطی ہوئی, انہوں نے الیکشنز نہیں کروائے, وہ آزادانہ طور پہ الیکشنز میں چلے گئے. اس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ارائز ہوئی. 8 ججز نے کہا کہ نہیں, یہ ممبرز پی ٹی آئی کے تھے, ان کو پی ٹی آئی تصور کیا جائے اور ان کو موقع دیا جائے کہ جو کنفیوژن ارائز ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے غلط کام کی وجہ سے, اس کو ریکٹیفائی کیا جائے. 3 ججز نے کہا, جس میں چیف جسٹس صاحب شامل ہیں, انہوں نے کہا نہیں, جنہوں نے اپنے فارمز میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی ڈکلیئر کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, جنہوں نے آزاد جوائن کیا ہے وہ سنی اتحاد کاؤنسل کے جوائن کیے ہیں وہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ہیں. جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنی چاہیے, جو سنی اتحاد کاؤنسل کے ہیں ان کی سیٹیں سنی اتحاد کاؤنسل کو ملنی چاہیے. یہ ہے آج کا فیصلہ. سپریم کورٹ کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. یہ آج ہماری حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے, لیکن شوکت صاحب ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو آزاد ممبر بنے تھے ان کی سیٹس مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئیں, پیپلز پارٹی کے پاس بھی گئیں, نون کے پاس بھی گئیں, ایم کیو ایم کے پاس بھی گئیں. دیکھیں پارلیمان ایک ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے, وہ ہر دفتر سے ہر آفس سے سب سے بڑا ادارہ ہے. ہماری انٹیگریٹی, ہمیں پاکستان کے اندر پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کا اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ پارلیمان ہے. اب یہاں پہ اگر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو یہاں پہ ڈیزرو ہی نہ کرتے ہوں اور وہ ہمارے ملک کی تقدیر کیا خاک بدلیں گے. پوائنٹ ٹیکن. میں تو اس معاملے میں بہت کلیئر ہوں کہ یہ بالکل اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ کو, اور میں توقع کروں گا کہ جو ہماری حکومت کے منسٹرز ہیں وہ اس کو ویلکم کریں, اور ان کو بالکل ویلکم کرنا چاہیے اس فیصلے کو. پوائنٹ ٹیکن جی. بیرسٹر سینیٹر سید علی ظفر صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان اور ایک اور معزز جج مندوخیل صاحب نے جو پوائنٹ دیا اپنے اختلافی فیصلے میں,
انہوں نے کہا کہ آئین میں ایک لفظ بھی لکھیں گے تو وہ آئین میں ترمیم ہوگی. سپریم کورٹ کو تو اختیار نہیں ہے. آپ نے 187 کی ایگزامپل دی. تو ماضی میں جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوتے رہے اس وقت پھر یہی کنسیڈریشن ہوتی ہوں گی. آج پھر لا آف نیسیسٹی کو بدنام کیوں کیا جاتا ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ منفرد حالات اس کیس کے تھے اور منفرد حالات پیدا کیے گئے. اگر یہ نارمل سچویشن ہوتی اور سمبل کیس نہ آیا ہوتا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، جو میرے نظر میں آئین کے برخلاف وہ ججمنٹ تھی اور آرٹیکل 17 کے خلاف تھی، لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے وہ دے دی تھی. اس کی وجہ سے جو ابہام پیدا ہوا اس کا فائدہ اٹھایا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان چونکہ اب نظر آتا ہے صاف کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک طرح سے اقدامات اٹھا رہی تھی اور فیصلے کر رہی تھی، تو انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا اس کیس میں جو ابہام پیدا ہوا، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو جو پی ٹی آئی سے لڑنا چاہ رہے تھے ان کو پی ٹی آئی سے نہیں لڑنے دیا. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بار بار یہ کہا ہے کہ یہ منفرد حالات ہیں اور ہمیں آرٹیکل 187 میری نظر میں ان کو استعمال کرنا پڑا، اور اگر وہ نہ کرتے تو اس سے یہ ہوتا کہ جو ماضی کی غلطی ہے وہ درست نہیں ہو سکتی تھی. اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ یہ جو سمبل کیس سے جو پرابلم شروع ہوئے اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلوں سے یہ پرابلمز شروع ہوئے تو اس سے جمہوریت ہل گئی تھی. جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے وہ بڑا واضح طور پہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ ان کا جو ایکشن تھا وہ آئین کے خلاف تھا. بار بار انہوں نے ایسے اقدامات، ایسے فیصلے کیے جو پی ٹی آئی کے خلاف تھے. پہلے ہمیں شک تھا، پھر شک یقین میں پیدا ہو گیا، کنورٹ ہو گیا جب ہم نے دیکھا کہ یہ واقعی ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، اور اب تو اس پہ اسٹیمپ سپریم کورٹ نے بھی کر دیا ہے. اس لیے اخلاقاً اور قانوناً، پہلے اخلاقاً از خود ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، اور قانوناً اگر وہ نہیں کریں گے تو میری نظر میں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. چلے پوائنٹ ٹیکن سر، پوائنٹ ٹیکن. اجازت دیں تو میں ذرا راج صاحب کی رائے لے لوں. بیرسٹر صاحب، راج صاحب، اسی کیس کی ہیئرنگ کے دوران جسٹس عطر من اللہ صاحب ریمارکس دیے کہ 2018 میں جو پی ٹی آئی نون لیگ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی وہی 2024 میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی. اب پی ٹی آئی کو تو آج انصاف مل گیا، تو پھر 2018 میں جو کچھ ہوا وہ انصاف کون دے گا اس کو؟ اور آپ ابھی آئین کی بات کر رہے تھے کہ ماورا آئین یہ فیصلہ آیا ہے، تو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ان سرکمسٹینسز میں جن کی نشاندہی بیرسٹر سید علی ظفر صاحب کر رہے ہیں، پھر جائز ہے کیا؟ وہ دیکھیں، بات یہ ہے، دو باتیں جی. عدالتیں انصاف کرتی ہیں قانون کے مطابق اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق. قانون سے ہٹ کے اگر وہ کہیں کہ ہم انصاف کر رہی ہیں یا آئین سے ہٹ کے ہم انصاف کر رہی ہیں تو پھر وہ جرگہ سسٹم ہو جائے گا جس کے کوئی اس طرح کے قواعد و ضوابط نہیں ہوتے رائٹنگ میں. ٹھیک ہے، کوئی پنچایت ہو جائے گی، اس کی حد تک تو بات مانی جا سکتی ہے. لیکن جب آپ کے اندر، آپ کے ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے، لاز موجود ہیں، رولز موجود ہیں، تو آپ کو ان کے مطابق چلنا چاہیے تھا. اب یہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، انہوں نے جو اپنے ایفیڈیوٹس جمع کروائے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. 39 نے تو دیے نا سرٹیفکیٹ، 39 نے دیے، لیکن اکثریت نے یہ کہا کہ ہم سنی اطاعت کونسل کے لوگ ہیں. جنہوں نے ڈکلریشن جمع کروایا نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلیز میں، تو اس میں بھی انہوں نے سنی اطاعت کونسل کا ممبر اپنے آپ کو ظاہر کیا. اب جو کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، جب 185 میں اپیل سنتی ہے تو نیچے کے فیصلے کو دیکھتی ہے کہ whether that the impugned judgment is in accordance with law or not. اس میں کیا پرورسٹی ہے، کیا الیگلٹی ہے، پبلک امپورٹنس کا کیس ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اور کویسچن آف لا کیا انوالو ہے. لیکن یہاں پہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے واقعی وہ دے دیا جس کے وہ کلیمنٹ ہی نہیں تھے. وہ تو سنی اطاعت کونسل کے طور پہ گئے تھے. سنی اطاعت کونسل کو اگر دے دیا جاتا تو شاید کوئی تھوڑی سی گنجائش، یعنی وہی بات ہوئی نا کہ بن مانگے اور چھت پھاڑ کے انصاف دے دیا. ادھر رکیے گا، میں آپ سے شروع کر دوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، اثرات بھی تو ہیں نا اس فیصلے کے.
وہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. راج صاحب، اب آگے کی بات کریں. ایک آئینی ترمیم کی بھی کوئی بات گشت سنائی دیتی رہی، ابھی راج صاحب بھی اس کا ذکر کرنے والے تھے. ان سے بڑھ کے خود لا منسٹر نے بھی کہا تھا کہ جی ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اب یہ سارا جو پی ٹی آئی کو سیٹیں مل جائیں گی، 41 پتہ نہیں آتے ہیں پورے نہیں آتے، خیر یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ گورنمنٹ کیا شیک ہوگی؟ گورنمنٹ 209 10 11 تو نمبر تو ان کا پروٹیکٹڈ ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ تو شیک نہیں ہوگی. گورنمنٹ کے پاس صرف یہ 2/3 اکثریت نہیں ہوگی کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکیں. سمپل لیجسلیشن کے حوالے سے ان کے پاس واضح اکثریت موجود ہے. سمپل لیجسلیشن کے حوالے سے چونکہ پی ٹی آئی کی 101 سیٹس ہیں، اس میں یہ 22 اور ملا کے 123 ہو جائیں گی، 124 ہو جائیں گی. اسی طرح ان کی 210 11 اتنی سیٹس بنتی ہیں. جو ہے نا امینڈمنٹ ترمیم کے لیے شاید 224 چاہیے، 24 اراکین چاہیے 336 میں سے. تو وہ تو ترمیم تو اس وقت بظاہر نہیں نظر آتا کہ وہ کر سکتے ہیں. کوئی گروپ مل جائے ان کے ساتھ وہ الگ سی بات ہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ ترمیم کی پوزیشن میں ہیں. یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن ججز نے جو 5 ایک سائٹ پہ 5 میں سے ایک جج، صرف ایک جج ایسے ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتے ہیں. ادھر جو 8 ہیں ان 8 میں سے 4 ایسے ہیں جنہیں چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے. اچھا، اب لوگ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں، میڈیا میں بھی باتیں چل رہی ہیں. ویسے میں اس پہ بغیر کوئی تنقید کیے وغیرہ کہ شاید اس ترمیم کا بھی خوف تھا کہ وہ ترمیم آئی، قاضی صاحب کو تھوڑا ٹائم زیادہ مل جائے گا، ہم لیٹ ہو جائیں گے. یعنی 4 ایسے آنریبل ججز ہیں جنہوں نے فیوچر میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، سوائے جسٹس یہی آفریدی صاحب کے جو دوسری سائڈ پہ ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا. اب میں اس موقع پہ یہ سمجھتا ہوں پراچا صاحب، ایک آپ سے عرض کر لوں کہ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، میرے خیال میں اس حوالے سے انہیں شاباش دینی چاہیے، انہیں اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ بار بار فل کورٹ کی اجلاس بھی بلاتے رہے، فل کورٹ کنوین بھی کرتے رہے. ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ سلیکٹڈ بینچز 63 A کو امینڈ کیا گیا، فل کورٹ نہیں بلائی گئی. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو انٹینڈڈ لیجسلیشن تھی اس کو دیٹ واز اسٹیٹ، یعنی یہ نہیں ہوتا، یہ دنیا کی تاریخ یہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا. ادھر رکیے گا، فل کورٹ نہیں بلائی گئی. یہ صحیح بات آپ نے کی. بیرسٹر رضا حیات حراج صاحب، آپ خود بھی آئینی ترمیم کی بات کرنا چاہ رہے تھے. اب تو نہیں ہو سکتا نا، اب تو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں بنی ایٹ دا مومنٹ، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ جو 41 ممبرز جو آزاد ہیں وہ سارے ہی آ جائیں، وہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیں، وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں؟ پراچا صاحب 2 کلیریفیکیشنز کر دوں. جی. ایک تو کامران مرتضیٰ صاحب وکیل تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، جی، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں بیان دیا تھا کہ یہ جو ہمارے آئین میں لکھا گیا ہے کہ نان مسلم کو سیٹ نہ دی جائے، یہ غلط ہے، یہ مس انٹرپریٹیشن ہے، مس پرنٹ ہے. دوسری بات آپ نے کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کس نے کہی یہ بات کہ آئینی ترمیم کی ضرورت پیش آ گئی تھی حکومت کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے، میں آپ کو سورس نہیں بتا سکوں گا لیکن میں آپ کو یہ کنفرم کرتا ہوں کہ چیف جسٹس نے، فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے کولیگز کو یہ ڈکلیئر کر رکھا تھا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لیں گے. اور چیف جسٹس صاحب نے اپنے کانڈکٹ سے ثابت کر دیا کہ یا تو وہ سیٹیں دے دیتے نا جی مسلم لیگ نون کو تو وہ ثابت ہو جاتا. انہوں نے تو سیٹیں دے دی سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کو. تو خدا واسطے پاکستان کو یوٹیوب اور فیس بک پہ نہ چلائیں، یہ بالکل غلط بات تھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، یہ کسی جگہ پہ ڈسکس نہیں ہوئی. نہیں سنیں بیرسٹر صاحب، آج بیرسٹر گوہر خان جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے ریاکشن میں کہا، اسی وقت جب وہ سامنے سکرین پہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ترامیم کا خواب تھا وہ چکنا چور تھا. تو کہیں پی ٹی آئی کے ذہن میں تھا نا کہ ایسی ترمیم حکومت کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں گوہر صاحب ایک ایم این اے ہیں، آنریبل ایم این اے ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ یہی سمجھے رہے یہ سوشل میڈیا والے ہی ہیں سارے.
इनके पास कोई अल्हाम आया था, इनको किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था? गलत बात की जा रही थी ना, जो पहले दिन से गलत बात की जा रही थी। देखें पराचा साहब, हर चीज का वजूद होना चाहिए, एग्जैक्टली उस पे बात की जाए। जिसका कोई वजूद नहीं, इन्होंने खुद ही एक मन गढ़ंत बात। अच्छा, फिर फायज ईसा साहब जो है एक इंतहाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, हमें उनके ऊपर स्पेशंस, उनके कॉन्डक्ट पे मेरी तो मजाल नहीं है। जी, और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगर आप ये फैसला भी देखें सिंबल वाला, तो उसमें जो पंजाब के मेंबर हैं जनाब भरवाना साहब, उन्होंने सिंबल पे भी इख्तलाफी नोट लिखा हुआ है। तो अब हमें ना, मैं इस बात से मुझे कोफ्त होती है कि यूट्यूब, फेसबुक, ये जहालत के मारे लोग जिनके पास कुछ नहीं होता वो चीज को असल मसला भी यही है कि हॉस्टेज बनाया हुआ है। साहब मैं एक बात, जी प्लीज, मजाक है ना, पाकिस्तान तो एक मजाक बन गया ना जी। जैसे पराचा साहब, एक आज सुबह मुझे मोबाइल पे व्हाट्सएप आए हुए थे कि देखें जी एस्टेब्लिशमेंट हार गई। अच्छा मुझे ये बताएं, जिसने भी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऐसे ही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस केस में एस्टेब्लिशमेंट थी। शर्म आनी चाहिए यार, हम ऐसे झूठे इल्जाम लगाते हैं एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है। यार किसने, मुझे तो किसी ने नहीं कहा था, और मैं बहुत क्लियरली आपके सामने बात कर रहा हूँ कि ये फैसला बहुत अच्छा है, हुकूमत के खिलाफ है, हमें इसको वेलकम करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की आपने। इधर रुकिएगा प्लीज, मैं जरा बैरिस्टर सेनेटर, और एक आखिरी बात, जी आखिरी बात पराचा साहब, इस फैसले क्या मैं इस वजह से खुश हूँ कि इस पार्लियामेंट के अंदर जो अगला स्टेप होगा ना, वो होगा 47 वाले। अब इनका केस टेक अप होगा, और ये जो हमें हर जगह पे, हमें हर इंसान इस निगाह से देखता है कि ये भी 47 वाले जा रहे हैं। अब अल्लाह करे वो 47 वाले जो है, अल्लाह करे वो भी अपने अंजाम को पहुंचे। चलें इधर रुकिएगा प्लीज। बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली जफर साहब, आज 41 जो 39 तो पीटीआई के सर्टिफाइड थे, 41 जो थे, आपको यकीन है कि वो बिल्कुल सारे के सारे आ जाएंगे पीटीआई में? जी वो ऑलरेडी उन्होंने सबमिट कर दिया है कि आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स दें ताकि हम फाइल कर दें इनको इलेक्शन कमीशन के सामने। तो वो तो यकीनी तौर पे जो लोग खड़े हैं पीटीआई के साथ, जो इलेक्ट हुए हैं पीटीआई के इनफैक्ट कैंडिडेट्स थे, और अवाम ने उनको पीटीआई के कैंडिडेट्स होने की वजह से पार्लियामेंट में भेजा है, वो साथ ही खड़े हैं और वो छोड़ के नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी भी छोटी एक दो क्लैरिफिकेशन दें। 80 मेंबर आज सुप्रीम कोर्ट ने आपके तस्लीम किए, सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया। आपकी पार्टी तो 180 का दावा करती थी, तो आज तो फिर 80 साबित हुए ना। सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी वो मामला तो नहीं है जो लोग इलेक्ट नहीं, जो जीते थे इलेक्शन लेकिन इलेक्ट होके नहीं आ सके पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये देखना था कि अभी इस वक्त पार्लियामेंट में कितने लोग हैं जो कि पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, तो उन्होंने उसी की बात की। तो यकीनी तौर पे वो उसके बाहर अगर कोई कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के जो क्लेम करते हैं कि हमने इलेक्शन जीता, वो जब साबित होगा उनका तभी वो आ सकेंगे और उस वक्त पीटीआई के शामिल होंगे पीटीआई में। लेकिन अभी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट चूंकि एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की बात कर रहा है, जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनको 80 सीटों की बात करनी थी। अच्छा, गॉट इट। लेकिन एक और चीज़ के जिस ऐवान के आप मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, मैं सेनेट की बात कर रहा हूँ, केपी में तो वो ओथ भी नहीं हुआ था इस तरह के लोगों का, और वहाँ सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ था। अब जो कंपोजिशन बनेगी, सेनेट पे कोई असर पड़ेगा इस फैसले के बाद? जी देखिए, बिल्कुल पड़ेगा। इस इलेक्शन, इस एक्चुअली फैसले के 3 अहम पॉइंट्स हैं। से ये तो नहीं है कि इतनी ज्यादा सीटें हो जाएंगी कि हम हुकूमत बनाने के कामयाब हो जाएंगे, वो तो नंबर्स ज्यादा इंक्रीज होंगे। लेकिन इसकी जो अहमियत है केस की, वो 3 पॉइंट्स पे है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट्री पार्टी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिकग्नाइज कर ली, और ये जितने लोग हैं पीटीआई में ज्वाइन जब करेंगे तो पीटीआई पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री जमात हो। जी जी। दूसरी जो अहम बात है वो ये है
کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایک ان کے خلاف ایک ورڈکٹ دے دیا ہے، ایک فیصلہ دے دیا ہے، اس لیے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیئرمین اور ممبرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ وہ یہ ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، جو سینٹ میں آنے ہیں کے پی کے سے لوگ، وہ اب پی ٹی آئی کے آ جائیں گے، اور جو پنجاب سے آنے تھے وہ بھی اب آ جائیں گے واپس۔ تو پنجاب کا الیکشن سینٹ کا دوبارہ ہونا پڑے گا اس حد تک جس حد تک کہ اب یہ ریزرو سیٹس ملی ہیں پی ٹی آئی کو، کیونکہ پہلے یہ ریزرو سیٹس والے جو تھے وہ ووٹس نہیں کر سکے تھے اور وہ کاؤنٹنگ نہیں ہوئی تھی، تو یہ پنجاب کے جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ بھی کویسچنیبل ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈیٹیلڈ آرڈر ہے اس میں عدالت جو ہے وہ کیا اس کو پرسپیکٹو رکھے گی یا ریٹروسپیکٹو رکھے گی، یعنی کہ وہ اس کا اثر جو ہے وہ روک دے گی کہ پرانے سینٹ کے الیکشنز پہ نہ ہو، یا نہیں روکے گی۔ بڑا آپ نے بڑے کرٹیکل کویسچن ریز کیے۔ راج صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر ہم کلوز کرتے ہیں پروگرام۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہر معاملے میں نا اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹا جاتا ہے، انہیں رگیدا جاتا ہے، یہ پاک فوج کر رہی ہے، سوشل میڈیا، ٹویٹر، یہ وہ، اس پہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی کوئی اتنا انٹرفیئر کر رہی تھی تو آج کا یہ فیصلہ سامنے نہ آتا۔ بالکل، اسی طرح بہت سارے اور جو فیصلے آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ سے، یہ نہ ہوتے۔ تو لہٰذا میں وہ رضا یا راج صاحب نے جو بات کی اس کی بالکل منون تائید کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب راجہ خالد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، آپ تشریف لے آئے۔ جناب رضا حیات حراج صاحب بیرسٹر صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ بیرسٹر سینیٹر سید علی ظفر صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔